is weakening. There's shots fired. You have to get down. Shots. یہ آپ مناظر دیکھ رہے تھے جب وائٹ ہاؤس کے بعد مختلف چینلز کے ٹی وی رپورٹرز رپورٹ کر رہے تھے. اس رپورٹنگ کے دوران ہی بیک گراؤنڈ سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں, اور اس سے پہلے ہم دیکھا ABC نیوز کی خاتون صحافی بھی لائیو رپورٹنگ کر رہی تھی جب پس منظر میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. اہم دن تھا, اہم پیشرفت تھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں, اور ایک پریس بریفنگ تھی وائٹ ہاؤس کے دوران, وائٹ ہاؤس کے اندر جب یہ فائرنگ کی آواز سنائی دی گئی ہیں. وائٹ ہاؤس کے باہر یہ فائرنگ کی آواز سنائی دی گئی ہیں. امریکی سیکرٹ سروس کے اہلکار موقع پر اس وقت موجود ہیں, علاقے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے. سیکرٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے. واقعے کے وقت وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ ہونی تھی, یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا. واقعہ کس نوعیت کا ہے, تحقیقات کی جا رہی ہیں. سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے نارتھ لان میں جمع صحافیوں کو پریس بریفنگ روم میں بھیج دیا ہے. جہانزیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف واشنگٹن. جہانزیب, ایک اہم دن تھا, ایک اہم جو ہے پریس بریفنگ ہونی تھی وائٹ ہاؤس میں, ایک اس موقع پر یہ واقعہ جو پیش آیا ہے. جی بالکل خالد, بہت اہم جو دن ہے آج کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں گزار رہے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اوول آفس میں انہوں نے جو ہے کئی مسلم ملکوں کے رہنماؤں سے اور دیگر ورلڈ لیڈر سے آج انہوں نے گفتگو بھی کی, اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا بیان بھی جاری کیا. انہوں نے بتایا کہ میں آج اوول آفس میں موجود ہوں اور میری اتنے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے. اس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی ذکر تھا, اور ایران کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی تھیں. انہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہ انہیں امید ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی شادی بھی ہے, وہ اس کی شادی میں بھی نہیں گئے. ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے اپنے بیٹے کی شادی میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ابھی بہت زیادہ کام ہے وائٹ ہاؤس میں, وائٹ ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتا. اور وہ ہر ویکینڈ پہ مارالاگو جاتے ہیں, اپنا جو ان کا ریزورٹ ہے, لیکن وہ اس ویکینڈ پہ نہیں گئے اور وہ یہیں پہ رہے. انہوں نے شادی بھی مس کی, اپنی فیملی کی ایک اہم شادی ان کی انہوں نے مس کی وہ, اور انہوں نے اس کا وجہ یہی بتائی تھی کہ وائٹ ہاؤس میں جس طرح کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے, انہوں نے اس کی ٹیک کیئر کر لی ہے. وہ ایران والا معاملہ تھا, اور اس معاملے کے دوران جو ہے اس طرح کی خبر اور اس طرح کا واقعہ رونما ہو جانا وائٹ ہاؤس کے بالکل قریب, اور گولیوں کی آوازوں سے پورا گونج اٹھا وائٹ ہاؤس کا یہ علاقہ, جس کا بتایا ہے 17 اسٹریٹ پہ جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے سیکرٹ سروس پولیس کے مطابق, اور یہ بالکل وائٹ ہاؤس کے قریب ہے. مطلب اگر جو وائٹ ہاؤس سے عام دنوں میں اگر جیسا ہوتا ہے, کھلا ہوا ہوتا ہے لوگوں کے لیے, جو ٹورسٹ آتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں, تو وہ آپ سمجھ لیجئے یہ تو آرام سے آپ وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں, جو اس کی جنگلے لگے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ تصویریں کھنچواتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جب سے صدر ٹرمپ پر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی تھی, اور جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا WSCA کے ڈنر کا, اس کے بعد سے صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی. اور جو چاروں طرف سے جو جتنی بھی انٹریز ہیں وائٹ ہاؤس کی جانب آنے کی, وہاں پر جو ہے سیکرٹ سروس کے اہلکار 24 گھنٹے تعینات رہتے ہیں. اور اب وہ ایسا نہیں ہے کہ اب ٹورسٹ بھی جب آتے ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ تصویر بنوانی ہوتی ہے. جو لفیٹے پارک ہے, اس لفیٹے پارک بولتے ہیں, جو کہ وائٹ ہاؤس کے باہر جو پارک ہے جہاں پر لوگ آتے تھے اور وائٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے پکنک بھی کرتے تھے, تصویریں بھی کھنچواتے تھے, اس پورے پارک کو جو ہے بند کر دیا گیا, کارڈن آف کر دیا گیا ہے. اب سے نہیں, کافی عرصے سے, اور خاص طور پہ جب یہ WSCA کا واقعہ ہوا تھا, اور اس پارک کے اندر بھی اب کوئی نہیں جا سکتا. اب جو اس نے مظاہرہ کرنا ہوتا ہے یا جس نے تصویر کھنچوانی ہوتی ہے, وہ پارک کے باہر جو جنگلے کی باڑ لگائی گئی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر ہی جو ہے لوگ تصویریں بنواتے ہیں, اور وہیں پر جو ہے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہیں پہ انٹرویوز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, جو بھی معاملہ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر کا. اور وائٹ ہاؤس کے اندر جانے کے لیے جو ہے آپ کو اسی پینسلوینیا اسٹریٹ سے جو گزرنا پڑتا ہے, 17 اسٹریٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے, اور پھر چیک پوائنٹس آتے ہیں, 3 چیک پوائنٹس ہیں تقریباً آپ کو وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کے لیے. تو کسی حملہ آور کا اگر کسی نے ایسا کوئی پلان کیا بھی ہو تو اندر تک وہاں تک جانا تو پاسبل نہیں ہے, پاسبلٹی نہیں ہے اس بات کی. لیکن جو ہم گھن گھرت سنی ہے ہم نے گولیوں کی, وہ بہت قریب تھی. اور ابھی کیش پٹیل کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, FBI کے ڈائریکٹر ہے, انہوں نے کہا یہ FBI جو FBI اس موجائے وقوع پر موجود ہے,
اور جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا یہ وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ سے بہت قریب تھا، اور اب کتنا قریب تھا اور یہ کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیلات ابھی باقی ہے، لیکن افسوسناک واقعہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے باہر اس طرح کی فائرنگ ہونا، اس طرح کا واقعہ ہونا یہ ایک نارمل بات نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کو پہلے ہی کافی تھریٹس ہیں اور جن پر پہلے ہی کافی زیادہ اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکے ہیں، اور یہ ایک اور واقعہ صرف مختصر عرصے کے دوران ہی، ابھی تو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ایسوسیشن کے ڈنر پہ جو معاملہ ہوا، جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی ابھی تک فراموش نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن سامنے آئی ہیں پوری کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا، اور ابھی تو ہم اس انویسٹیگیشن کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا